الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الہی التجا ہے کرم تو اگر کرے، الہی التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات زبان سے نکلے جو دل پر اثر کرے. بزرگان محترم،
واجب التکریم حضرات علماء کرام، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، موجودہ دور یہ فتنے کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مسلمانوں پر حالات کا دور ہے۔ روزانہ نئے نئے فتنے، نئی نئی آزمائشیں یہ ہمارے سامنے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ایمان والوں کو ڈرایا جائے، دبایا جائے۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو صرف ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر سب سے ڈرتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میں اور صحابہ کرام میں یہی فرق ہے کہ صحابہ کرام صرف ایک سے ڈرتے تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے اس لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس بھی یہی 5 نمازیں تھی، یہی رمضان کے روزے تھے، اور یہی قرآن کریم ان کا بھی تھا۔ حج والی عبادت وہ بھی ان کے پاس یہی تھی۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہمیں ملا ہے صحابہ کرام کو بھی وہی ملا تھا۔ ان کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں تھی کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے، لیکن فرماتے ہیں ما كانوا اكثر صلاة ولا صياما ولكن وقر شيء في القلب۔ صحابہ کرام کے پاس جو چیز تھی، نہ صحابہ کرام نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، نہ روزے زیادہ رکھتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان اور یقین کی کیفیت ایسی مضبوط تھی کہ ان کے رگ اور ریشے میں ان کے خون میں داخل ہو گئی، اور یہ کیفیت آج صرف ہماری زبانوں پر رہ گئی۔ ہر اعتبار سے صحابہ کرام مضبوط تھے، اس لیے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے صحابہ کرام کی سیرت کو۔ ہمارے کوئی آئیڈیل ہیں تو یا تو صحابہ کرام ہیں یا پھر ہمارے نبی ہیں۔ ہمیں کسی اور کی سیرت کو دیکھنے کی، کسی اور کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ موجودہ دور ایمان بچانے کا دور ہے، یہ اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو بچانے کا دور ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، اس وقت تمہارے پاس جو دین نظر آتا ہے یہ تمہارے بزرگوں کی، تمہارے بڑوں کی، تمہارے وڈیلوں کی قربانیوں، ان کی فکروں اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ فکر نہ فرماتے، اگر وہ محنت نہ کرتے، اگر ہمارے بڑے قربانیاں نہ دیتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے دین کی فکر کرنا۔
یہاں ماشاءاللہ بچے بھی بیٹھے ہیں مکتب کے اندر جہاں ان کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے وہاں پر انہیں دین کی دوسری باتوں کے اوپر بھی ان کی توجہ دی جائے، انہیں اخلاقیات سکھائے جائے، اچھے اور برے کی تمیز کا انہیں علم دیا جائے، اور جو چیز شرعی اعتبار سے جائز ہو اس کے کرنے کی ترغیب دے، اور شریعت جن چیزوں سے روک دے، منع کرے، ان چیزوں سے بچنے کی ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بچپن میں والد بزرگوار سے جدا ہو گئے تھے، اور ایک لمبی مدت کے بعد، ایک روایت کے مطابق 40 سال کے بعد، اور ایک روایت کے مطابق 80 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے حالات میں رہے، انتہائی خوبصورت، حسین اور جمیل تھے۔ بھائیوں نے حسد کیا، انہیں جنگل میں ویران کنویں کے اندر ڈالا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا اور عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا۔ وہاں سے ایک واقعے کی وجہ سے انہیں پھر قید خانے میں جانا پڑا، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، ان کو جلدی سے پکڑ کے حوالات میں بند کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے، وہ نبی تھے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور پھر جب تخت اور تاج کے مالک بنے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قحط سالی کا دور تھا، اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے اور آنے والے حالات میں کس طرح مخلوق کو سنبھالا جائے، اللہ نے وہ سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ اور وہ دور بھی آیا کہ بچپن میں جن بھائیوں نے اپنے سگے بھائی سے یعنی حضرت یوسف سے عداوت کی وجہ سے، اور جو والد بزرگوار چھوٹے بچے سے اپنے بھائی سے محبت کرتے تھے، وہ برداشت نہ کر سکے اور اس کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ باوجود اس کے کہ بھائیوں نے دشمنی کی تھی، وہ وہاں سے اناج اور غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ بھائی نہیں جانتے تھے کہ حضرت یوسف یہ ہمارے بھائی ہے، لیکن جب ان کے ساتھ کچھ معاملات کیے، کچھ گفتگو کی، ظاہر ہے کہ بھائی ہے، ملاقات ہوئی ہے تو والد بزرگوار کا بھی تذکرہ ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے ابا کیسے ہیں، فرمائیں کہ تمہارے ابا کیسے ہیں، تاکہ ان کو علم نہ ہو کہ یہ ہمارے بھائی ہے۔ لیکن پھر آگے چل کر ان کو اس بات کا علم ہو گیا، یہ انہیں پتہ لگا کہ یہی ہمارے بھائی یوسف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قالوا أئنك لأنت یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، فرمائے کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ ان کے دوسرے بھائی تھے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، فرمائے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حالات سے نکال کر آج اس جگہ پر پہنچایا۔
إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمائے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، آنے والے حالات پر صبر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ 80 سال کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ یوسف ابھی زندہ ہے، جو بھائی خبر لے کر گئے تھے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ بتلائیے کہ میرا بیٹا یوسف ایمان اور اسلام پر ہے یا نہیں۔ یہ نہیں پوچھا کہ میرا یوسف کیسا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ اس کے بیوی بچے کیسے ہیں، سب سے پہلا سوال کیا وہ دین کا، اسلام کا اور مذہب کا سوال کیا۔ 40 سال 80 سال کے بعد ملاقات ہونے والی ہے، لیکن اولاد کی سب سے پہلی جو فکر فرمائی وہ اس کے دین کی، اس کے مذہب کی فکر فرمائی۔ آج یہی فکر ہر والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد دین پر ہے یا نہیں، ہماری اولاد اسلام پر ہے یا نہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اور قبولیت کے دعا کی قبولیت کا موقع بھی معلوم ہو رہا تھا۔ اب اللہ کا گھر تعمیر ہو، نبی تعمیر کرتا ہو، وہ بھی دنیا کا سب سے پہلا گھر ہو، اس کے تعمیر کے وقت ظاہر ہے کہ جو دعا مانگیں گے اللہ ضرور سنیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے الہ العالمین آپ مجھے پختہ مسلمان بنا دیجئے، مکمل مسلمان بنائیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور الہ العالمین جہاں آپ مجھے کامل مسلمان بنائیں گے میری اولاد کو بھی مکمل مسلمان بنا دے۔ اپنے لیے صرف دعا نہیں مانگی، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ ذریتنا، ذریت کے اندر اپنی اولاد بھی آتی ہے، اولاد کی اولاد بھی آ جاتی ہے، اس لیے اپنی پوری نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے الہ العالمین تم مجھے بھی کامل مسلمان بنا دے اور میری اولاد کو بھی کامل مسلمان بنا۔ معلوم ہوا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی اولاد کے اسلام کی، اس کے مذہب کی، اس کے دین کی فکر کرتا ہے۔ یہ فکر آج ہمارے اندر ہونی چاہیے، اپنی اولاد کے دین کی، اپنی اولاد کے اسلام کی، اپنی اولاد کے مذہب کی۔ لیکن آج ہو یہ رہا ہے دوستو کہ ہم کہیں اور چل رہے ہیں اور ہماری اولاد کہیں اور جا رہی ہے۔ ہم اگر مشرق کی طرف چلتے ہیں تو ہماری اولاد مغرب کی طرف جا رہی ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ صحابہ کرام کی چاہت تھی کہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے، اور جہاں انہیں اپنی فکریں ہوتی تھی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے بیوی بچوں کی فکر بھی وہ لے کر چلتے تھے۔ دیکھیے دنیا کا نظام اللہ نے جہاں سے شروع فرمایا
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو پہلے سجایا، یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے شجر حجر، اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی جہنم بھی بنائی، اور ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت جیسی پاکیزہ اور نعمتوں والی جگہ میں رکھا تھا۔ جب وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا، ظاہر ہے کہ جنت میں نہ تو کوئی عبادت ہے، نہ وہاں نمازیں پڑھنی ہیں، نہ روزے رکھنے ہیں، وہاں تو صرف عیش و آرام ہے، نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت کی نعمتیں استعمال کرو۔ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں جنت کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ جنت کی نعمتیں استعمال کرو، کھاؤ پیو، کوئی تم کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، کسی چیز پر پابندی نہیں ہوگی، جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جو چاہے پہنو، لیکن ساتھ میں ایک کنڈیشن لگا دی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ فرمائے کہ اس شجر کے پاس، اس درخت کے پاس مت جانا، اس کو مت کھانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ آدم تمہیں جنت کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، سوائے اس درخت کے پھل کو ہرگز مت کھانا۔ نہ کہہ دیا کہ یہاں ہرگز مت جانا، ولا تقربا کھانے کا نہیں کہا بلکہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز ڈینجر ہوتی ہے اس چیز سے روکا جاتا ہے کہ بھائی اس سے دور رہو۔ ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جہاں ہماری جو لائٹ ہوتی ہے اس کی ڈیپی ہوتی ہے، وہاں اس طرح سے دو ہڈیوں کے نشان ہوتے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ڈینجر، یعنی اس کے قریب گئے تو اوپر تصویر بنی ہے کہ تمہارا یہی حال ہو سکتا ہے، اس لیے قریب بھی مت جانا، ٹچ کرنے کی بات تو بہت دور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر کے اگر اس کو چھو لیا، اس کو کھا لیا، فرمائے کہ تم مجرمین میں سے ہوگے، گنہگار بن جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو نبی تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکموں کو مان کر چلتا ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ وہاں مت جانا، اسے مت چھونا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو دور رہتے تھے، شیطان نے آ کر ان کو بہکایا، ورگلانے لگا کہ آدم اس درخت سے کھا لو، یہ بہت عمدہ پھل ہے، بہت لذیذ ہے، تمہیں اس لیے منع کیا کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا، اس کا کھانے والا کبھی جنت سے نکالا نہیں جاتا ہے، اور اللہ تمہیں جنت میں ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے فرمائے کہ اس کو مت کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ اس کو ہرگز ٹچ نہیں کرنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، میں اس کو نہیں چھوؤں گا۔ اب دیکھا کہ یہاں ابا کے پاس تو کوئی دال گلنے والی ہے نہیں، تو اس نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ماں ہوا کے پاس گیا ہو۔ عورت ویسے بھی بہت بھولی ہوتی ہے،
اسے جلدی سے کسی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جلدی سے قابو میں آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو دنیا میں واقعات ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں کے وہاں بیوقوف بنا گیا، یہاں تک کہ اس کے زیورات بھی نکال کر لے جاتے عورت کے پاس۔ اگر کوئی میٹھی زبان والا ہو، کوئی چکنی زبان والا ہو، عورت کو بہت جلدی کنٹرول میں کر لیتا ہے، وہ بہت بولی ہے، آپ دو چار بات میٹھی میٹھی کریں گے تو آپ کے تابع ہو جاتی ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ ابا کے پاس تو اپنا پالا پڑا ہے، یہاں معاملہ حل نہیں ہوا، اب یہاں ان کے پاس جانا چاہیے۔ حضرت حوا کے پاس گئے اور اس کے بعد ان کو سمجھائے کہ میں نے تمہارے شوہر کو یہ کہا کہ یہ درخت کھا لو تاکہ تم جنت میں ہمیشہ رہو، لیکن وہ میری بات نہیں سنتے، کہ تمہاری زیادہ سنیں گے۔ حضرت حوا نے بھی پہلے تو منع کر دیا کہ نہیں، اس درخت کو چھونے کا ہمیں حکم نہیں ہے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر شیطان کہنے لگا کہ تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے۔ کہا کہ ہمیں تو یہی ہمیشہ رہنا ہے، ایسی نعمتیں اور ہمیں کہاں ملے گی؟ فرمایا کہ اسی لیے تو تمہیں منع کیا کہ یہاں سے تم نکل جاؤ، یہاں ہمیشہ مت رہو، یہ درخت کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ملے گا۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور جا کر حضرت آدم علیہ السلام اپنے شوہر سے جا کر کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں یہ درخت سے پھل کھانا ہی ہوگا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا، ورگلا دیا، اس شجر ممنوعہ سے انہوں نے کھا لیا۔ نہ کہا تھا پھر بھی کھا لیا، شیطان کا کام تو ہو گیا، وہ چلا گیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے وہ درخت سے کھایا، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے وہ شجر ممنوعہ کھایا، فوراً ان کے بدن سے جنت کا لباس اتار لیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حرام لقمے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جو لقمہ حرام پیٹ میں جاتا ہے، وہاں وہ حرام تو نہیں تھا، صرف اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، اللہ نے منع کیا تھا، اس کے باوجود کھا لیا۔ فرمائے کہ اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ سب سے پہلے ان کے بدن سے جنت کا لباس اتار دیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں جنت کے درختوں کے پتے سے اپنا ستر ڈھانپنے لگے، ستر چھپانے لگے۔ علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ جب بھی انسان اپنے پیٹ میں اور اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں پھر ننگا پن آ ہی جاتا ہے۔ یہ حرام لقمے کا نتیجہ ہے کہ جب وہ پیٹ میں جاتا ہے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب وہ پیٹ میں جاتا ہے تو بیوی نافرمان بنتی ہے۔ حرام لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کبھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں بنتا، بلکہ بغاوت والے، نافرمانیوں والے، گناہوں والے اعمال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور صحیح تربیت میں پہلا نمبر ہے کہ جہاں ان کو دین کی تعلیم دیں گے، ان کو عقائد کی تعلیم دیں گے، مذہبی تعلیم دیں گے، ساتھ میں ان کے پیٹ میں حلال لقمہ پہنچے اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کھانا
جب پیٹ میں جاتا ہے جیسا مدخل ویسا مخرج. ہم اگر مشین میں ایپل یعنی سفرجن ڈالیں گے، سیب ڈالیں گے، تو اس کا جو جوس نکلے گا وہ سفرجن کا اور ایپل کا جوس ہی ہوتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اندر سیب ڈالوں اور وہاں کیلے کا جوس نکلے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر پیٹ میں حرام لقمے جائے اور کہیں کہ میری اولاد دیندار بن جائے، فرما بردار بن جائے، نمازوں کی پابند بن جائے، یہ نہیں ہوگا. اس لیے اولاد کے پیٹ میں، اپنے اہل و عیال کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالو، حلال غذا کھلاؤ، چاہے کم ہو لیکن اس کے ذریعے سے نسل میں دین زندہ رہے گا، ہمارے خاندان میں دین زندہ رہے گا، دین سلامت رہے گا. اگر یہ دین ہی نکل گیا تو پھر سب چلا گیا. تو دوسری چیز کہ اپنی اولاد کی نقل و حرکت پر، ان کے اٹھ بیٹھ پر اور ان کے تعلقات پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد اسکول جا رہی ہے، مدرسے جا رہی ہیں، اسکول میں ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے، مدرسے میں کن کے ساتھ تعلق ہے. کہیں غلط دوستی کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے ہماری اولاد کہیں راستے سے بھٹک تو نہیں رہی. اور دوسری ایک خاص توجہ دینے کی یہ ضرورت ہے کہ رات کے وقت اپنی اولاد کے اوپر نگرانی ہونی چاہیے. اور یہ گھر کا نظام ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری اولاد ہمارے گھر میں داخل ہو جائے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو. اور ان کے سونے کا انتظام بھی فکس ہونا چاہیے کہ اتنے بجے تجھے رات کو سونا ہے اور اتنے بجے تجھے صبح میں اٹھنا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں ہمارے جوان ماں باپ کو پہلے سلا دیتے ہیں اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد سو گئی ہے، لیکن وہ ماں باپ کو سلا کر پوری رات موبائل پر، انٹرنیٹ پر چیٹنگ ہو رہی ہے. یہ چیٹنگ نہیں ہے، چیٹنگ ہے. اور ہم آرام سے مطمئن ہے کہ ہماری اولاد سو گئی ہے. پوری رات میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے غلط تعلقات، ناجائز باتیں، ناجائز گفتگو پوری رات. اور اب تو یہ دور ہے جیو لائف کا. یہ جیو لائف نہیں بلکہ مرنے کی لائف ہے. ہمیں ہلاک کرنے کا یہ اسکیم ہے دنیا میں. ہمیں ہلاک کیا جا رہا ہے. جتنے بھی چاہے کال فری میں کر لو، SMS فری میں کر لو، ویڈیو کالنگ فری میں. اس کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی ہے. پوری رات کیونکہ کالنگ فری ہے اس لیے وہ باتیں ہو رہی ہے، ناجائز تعلقات بنا رہے ہیں. اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ موبائل موجودہ زمانے کا اتنا خطرناک ہتھیار ہے کہ ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری اولادوں کو دین سے دور کرتی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی دور کر دیتی ہے. اس لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی. اور جو ہمارے تہوار ہیں، شریعت نے ہمیں جن تہوار کے منانے کا حکم دیا ہے، خوشی کے ہو، یعنی جیسے کہ عیدین ہوتی ہے وہ ہمارے تہوار ہیں. ہر ایک تہوار کوئی ہمارا نہیں ہو جاتا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے دیکھا دیکھی تعلقات ہونے چاہیے. کبھی ان کے پروگرام میں ہم بھی شرکت کر لے، وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر لے، لیکن شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اب جیسے کہ آئندہ کل کا دن ہوگا جس میں کیا ہوتا ہے، اضاعت مال. پہلے سے ہمارے جوان یہ چرخیاں، یہ فرقے، یہ داغے، یہ کئی ہزار روپے اس میں خرچ ہوتے ہیں. اضاعت مال بھی ہوا. اللہ کی دی ہوئی امانت ہے مال. قیامت کے دن ایک ایک پائی کا، ایک ایک روپے کا حساب ہوگا.
کہ ہمارا دیا ہوا مال تھا تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ کوئی کہنے جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز ناجائز ہے، شرعی اعتبار سے منع ہے، تو پھر ہمارے جوان کہتے ہیں کہ میرا مال ہے، میں جو چاہے کروں، جہاں چاہے لگاؤں، میرا باپ مجھے کچھ نہیں کہتا، تم کیوں کہنے والا؟ ارے یہ کوئی جواب نہیں ہوا، وہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے جب دلوں کی صفائی کا اعلان فرمایا تو جو لوگ ایمان والے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کے اوپر وہ مشرکین ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ اتنا بہیمانہ اور اتنا درندانہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو جہنم کی طرف جا رہے ہو، وہاں سے آ جاؤ اور جنت کی طرف چلنے والے بن جاؤ۔ بس اتنی بات پر وہ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے جوانوں کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جس راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ غلط ہے، وہاں سے پلٹ جاؤ، اور ہمارے نبی نے جو راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا، اس طریقے پر چلنا شروع کر دو۔ اور جوان تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اور کہہ کر چلے جاتے ہیں، ہمیں تو ہمارا کام کرنا ہے۔ کل صبح سے لے کر وہ جب ٹیرس پر چلیں گے، بلڈنگ پر چڑھیں گے، اور اس کے بعد دم دما دم ڈیجے بجیں گے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس سے ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے۔ کسی مسلمان کو بلکہ کسی بھی انسان کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، چاہے زبان کے ذریعے ہو، ہاتھ کے ذریعے ہو، یا ہمارے اعمال کے ذریعے ہو، ان کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے۔ مال بھی ضائع ہو رہا ہے، ساتھ میں وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، ایک بھی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ کیا یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ اور پھر دوسرے وہ لوگ، یعنی وہ بچے یا وہ جوان، وہ ایک دوسرے کا پتنگ آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ہم لوگ لٹیرے ہیں؟ ہم ایسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں، ایسی معمولی چیز لوٹ کر اپنے آپ کو لٹیرا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر زور زور سے تالیاں پیٹی جاتی ہیں، اور اوپر بے حیائیاں ہیں، جوان جوان لڑکیاں ہیں، اور اوپر جوان ڈانس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، شریعت سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ حد اور حدود سے بالکل آگے نکل کر بالکل غیروں کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے علامہ انور صابری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں موجودہ دور کے جو جوان ہیں ان کا شکوہ کیا۔ جس دور پہ نازاتی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ ہمیں غیروں کا تمدن یاد، ان کی تہذیب یاد، ان کے تیوہار یاد، بلکہ ہمارے جوان آج تک یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کرکٹر ہو یا کوئی فلمی اسٹار ہو، ان کی لائف ہسٹری ان کو یاد ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، اس کی شادی کب ہوئی، اس کے بچے کتنے ہوئے، اس کو کھانا کون سا پسند ہے، اس کو کپڑے کون سے پسند ہیں، اور اس کو پکنک کون سی جگہ کی پسند ہے، یہ سب یاد ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ وضو میں کتنے فرض ہے، نماز میں کتنے فرض ہے، غسل کے کتنے فرض ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کی کتنی اولادیں ہیں، ان کا نام کیا ہے، مشہور صحابی کا نام کیا ہے، ذرا تحیات پڑھ کے سنائیے، ذرا درود شریف پڑھ کے سنائیے، دعائے قنوت پڑھ کر سنائے تو ہمارا جوان سر میں کھجا جاتا ہے۔ یہ یاد نہیں۔ جس دور پہ نازاتی دنیا، ہم اب وہ
یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. اور روزانہ ہمارا جوان جب صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کرتا ہے، نہا دھو کر تیار ہوتا ہے، بار بار سامنے میرر میں دیکھتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے، کبھی ادھر کے بال بناتا ہے، کبھی ادھر کے بال بناتا ہے، دیکھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، کس کے جیسا نظر آتا ہوں. ارے بھائی بار بار دیکھ کر یہ جو سامنے کانچ ہے، گلاس ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اتنا اپنے آپ کو مت دیکھ تو مجھے بھی پرانا کر دے گا. منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. اور جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. یہی دنیا کے جینے کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا. فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے. یہ پیسے جمع کرنے کے لیے، مال و دولت بٹورنے کے لیے اپنی صحت کی بھی فکر نہیں کرتا. دن پالی بھی کرتا ہے، رات پالی بھی کرتا ہے. بھائی کہاں جا رہے؟ جاب کرنا ہے، نائٹ ڈیوٹی ہے، دن میں بھی کام ہے، بس کام کام کام. بھائی کیا کرو گے؟ پیسے کمانا ہے، لائف بنانی ہے. تو فرماتے ہیں کہ پیسے کے لیے، مال و دولت کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے. صحت چلی گئی اور صحت کو واپس لانے کے لیے پھر مال دولت کھو دیتا ہے. جب صحت خراب ہوتی ہے کمایا ہوا سارا چلا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جیتا اس طرح ہے جیسے وہ کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مرتا اس حالت میں ہے کہ کبھی وہ جیا ہی نہیں. یہ ہماری زندگی کا حال ہے دوستو. کبھی ہم نے اپنی آخرت کو نہیں سوچا. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل مل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے. یہ روزانہ مسجد سے منادی پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم کامیابی کی تلاش میں دنیا کے بازاروں میں گھومتے ہیں، کامیابی کی تلاش میں دکان پر بیٹھ کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کامیابی کی تلاش میں دوسروں کے سر پر ٹوپی پہناتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، صرف مال بٹورنے کی فکر ہے. اللہ فرماتے میرے بندے اگر تو کامیابی چاہتا ہے، تجھے دنیا کی فلاح چاہیے، تجھے آخرت کی کامیابی چاہیے، آجا میرے در سے تجھے کامیابی ملے گی، میرے گھر سے تجھے کامیابی ملے گی. یہ مسجد سے صدا آتی ہے کہ کامیابی یہاں سے ملنے والی ہے، لیکن ہم لوگ یہاں سے کہیں اور جا رہے ہیں. جہاں کامیابی ملنے کا وعدہ اللہ فرما رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور بازاروں میں، مارکیٹوں میں جہاں کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں وہاں کامیابی تلاش کرتے. یہ تجارت منع نہیں ہے، یہ کاروبار منع نہیں ہے، یہ بزنس کرنا منع نہیں ہے، دکانداری کرنا منع نہیں ہے. یہ سب چیزیں انسان کے لیے شرعی حد میں رہ کر حلال ہے، جائز ہے، لیکن ساتھ میں نمازوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازار کو، جیسے ہی ان کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، آواز آتی ہے، سارا کاروبار، دکانیں کھلی ہوئی ہے. جو لوگ فری مارکیٹ کرتے ہیں، سڑکوں پر دکانیں لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنی ساری چیزیں ویسے ہی کھلی کی کھلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں.
کہ جس اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، جو اللہ ہمیں بلا رہے ہیں، اب ہمارے سامان کی حفاظت بھی وہی اللہ کرے گا۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہماری دکان سے چوری ہو جائے گا، مال سامان چوری ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا جب چھوڑ دے گا تو کتنے بھی تالے لگا کے رکھ، لیکن وہ چیز تیری محفوظ نہیں رہے گی، چور چوری کر کے لے جائے گا۔ اپنی کمائی کو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اپنا طریقہ جائز ہونا چاہیے۔ کتنا بھی مال و دولت کماؤ، کتنے بھی روپے کماؤ، لیکن طریقہ وہی ہوگا جو شریعت نے بتایا۔ ایک آدمی نے 2 نمبر کا دھندا اور کاروبار کر کے بہت سارے پیسے کما لیے، وہ کروڑ پتی تھا، کروڑ پتی بن گیا۔ بھائی کیا ہے، 2 نمبر کا دھندا کاروبار ہاتھ لگایا، خوب مال و دولت جمع کر کے تجوری میں رکھا، اور پھر تجوری کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے یہ ملا ہے۔ ایک دن رات میں چور آیا، سارا مال تجوری کھول کر لے گیا، اور وہ بھی چونکہ اپنے جیسا پڑھا لکھا تھا، وہ اوپر لکھ کے گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، صبر کرنا میرے بھائی۔ تو مال جتنی اسپیڈ سے آتا ہے اتنی اسپیڈ سے چلا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مال جیسے راستے سے آیا ہے ویسے راستے پر چلا جاتا ہے۔ خون پسینے کی کمائی ہوگی، وہ مال کبھی چوری نہیں ہوگا۔ جس مال کی 100% زکات ادا کریں گے، کبھی وہ مال کھلی تجوری میں بھی چوری نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں چوریاں کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم شرعی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے جو مسائل ہے اس کے اعتبار سے ہم اپنی مال کی زکات نہیں نکالیں گے تو وہ مال یقیناً چوری ہوگا، یا پھر وہ ڈاکٹر کی نظر ہو جائے گا، بہت جلدی ڈاکٹر میں حوالے چلا جائے گا، کہیں کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی کسی کو تکلیف، کسی کو پریشانی، مال کو اب اسپیڈ سے آیا لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ صاحب معرف القرآن حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک جوان آیا، کہنے لگا کہ حضرت دعا فرما دے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میری کمائی میں برکت ہو جائے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی تمہاری نوکری تو ہے، کہیں کام کاج تو ہے نا؟ تو کہنے لگا کہ حضرت بہت زبردست میرا تو کاروبار ہے، میں تو بہت بڑا افسر ہوں۔ فرمائیں کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان تو ہوگا؟ کہا کہ حضرت 2 عالیشان بنگلے ہیں۔ پھر پوچھا جب بنگلے ہیں تو کچھ گاڑیاں بھی ہوگی؟ کہا کہ دونوں بنگلے کے نیچے ایک ایک گاڑی کھڑی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت نے کہ پھر کماتے کتنا ہو ماہانہ؟ تو کہنے لگا کہ حضرت ہر مہینے میں بغیر کسی تکلیف کے، یعنی بہت زیادہ ہاتھ پیر ہلائے، ہر مہینے میں 80,000 روپے کما لیتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میری کمائی کتنی ہے، 80,000 روپے مہینے کے کماتا ہوں، لیکن پھر بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ 80,000 کما کر اس کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو ہمارے مسجد کے امام، مؤذن اور مدرسین جو بیچارے 4-5 ہزار روپے میں کام کرتے ہیں، اگر تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو پھر متولیان اور ذمہ داران کہتے ہیں کہ ابھی پچھلے سال تو تیری تنخواہ بڑھائی۔ ہمارے یہاں ایک مؤذن تھے، ان کی تنخواہ تھی 1100 روپے۔ 1100 روپے میں وہ 5 وقت کی اذان دیتے تھے، مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے، صفائی کرتے تھے۔ بہت عرصہ نہیں ہوا، یہ 15-20 سال کے قریب کی بات ہے۔
1100 روپے تنخواہ دی۔ ایک مرتبہ متولی صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور مہنگائی کے ساتھ گھر میں برکت اولاد کی بھی بڑھ رہی ہے، پہلے 2 تھے اب 4 ہو گئے، اب 5 ہو گئے، اس لیے آپ کی مہربانی ہو جائے گی اگر آپ تنخواہ میں 100 روپے بڑھا دیں۔ کتنے؟ 100 روپے۔ اور اس کے جو متولیان تھے، اس کے ٹرسٹی لوگ تھے، وہ بیرون ممالک میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے درخواست کی کہ حضرت میری تنخواہ 100 روپے بڑھائیے، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ مہینے سے تو نوکری سے چھوٹا، صرف 100 روپے کے۔ وہاں ہزاروں روپے میں ہمارے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، اور یہاں امام مؤذن کا کیا خرچ پورا ہو جائے گا؟ نہیں دوستو، ہم جس مذہب میں، جس اسلام میں اور ہماری شریعت ہمیں جو تعلیم دیتی ہے، ہم اپنے علماء کو اتنی تنخواہ دیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اطمینان کے ساتھ اور اپنی پوری امانت دیانتداری کے ساتھ دین کی محنت کر سکے، خدمت کر سکے۔ آج ہماری کمائی سے برکتیں کیوں ختم ہو گئی؟ کما تو خوب رہے ہیں لیکن شریعت کا کوئی پابند اور کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ نمازی بھی چھوٹ رہی ہے اور دینداری بھی چھوٹ رہی ہے۔ کتنے لوگ کاروبار میں ایسے منہمک ہیں کہ ان کی جمعہ کی نماز کل فوت ہو جائے۔ تو بدنامہ یہ تھا کہ آئندہ کل جو اتران ہے، جو پتنگ غیر لوگ چگائیں گے، ہمارے چگانے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو ان چیزوں سے بچنا ہے، اور ہمارے جو بھائی یہ کام کر رہے ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھائیے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے، بچنا ہے۔ محبت سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے۔ اور ہر جوان اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شریعت کے لیے، اپنے دین کے لیے آگے آگے رہے۔ آج جوانوں کی بہت ضرورت ہے۔ جوان ہر جگہ آگے ہوتا ہے لیکن مسجد میں پیچھے ہوتا ہے، کھیل کے میدان میں آگے ہے، بھائی دین میں بھی آگے ہو۔ ہمارے چہرے پر سنت ہونی چاہیے، ہمارا لباس جو ہے وہ شرعی ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں داڑھی نہیں رکھتے؟ تو کہتے کہ تھوڑی شرم آتی ہے۔ اصل ملتانی مرحوم نے بڑی اچھی بات کہی، کسی کا آستانہ اونچا اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، اور ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ ہمیں زمانے کے شکوے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمائے کہ نبی جو چیز تمہیں عطا کرے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ ہمیں اپنا دین، اپنا اسلام، ہمارے نبی جن چیزوں کی تعلیم دے، جن چیزوں کا حکم دے اسے کرنا ہے، جن چیزوں سے روکے اسے رکنا ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب تعالی شان فرماتے ہیں ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ جو ہے یہ لکڑیوں سے جلتی ہے، کوئلوں سے جلتی ہے، اور جہنم کی آگ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو انسانوں کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے اس کو بھڑکایا جائے گا۔ تو جب شریعت کے مطابق کام کریں گے، یعنی خود بھی بچیں،
جہنم کی آگ سے اور اپنے ماتحتوں کو بھی بچائے. ہم صرف جنتی بن جائے اور ہمارے ماتحت لوگ جہنم میں بن جائے ایسا نہیں. قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم تو دین پر تھے لیکن تم نے اپنے اہل و عیال کی، اپنے اڑوس پڑوس والے کی، اپنے محلے برادری والوں کی، اپنے ماتحتوں کی فکر کیوں نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے اوپر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خرافات سے اور ایسے غیروں کے تہوار سے ہمارے امت مسلمہ کی خصوصاً حفاظت فرمائے. آج کا یہ پروگرام اصل میں ہمارے حافظ شکیل صاحب جو ہمارے پڑھنے کے زمانے کے راندیر کے ساتھی ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد یہاں جمعیت کے اجلاس میں ملاقات ہوئی. پھر کچھ دنوں پہلے ان کا فون آیا کہ ہمارے یہاں لمبایت میں مدینہ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ہمارے جوانوں کو دین کی نسبت سے کچھ بات کہی جائے، سنائی جائے. تو ان کے حکم پر اور ان کے دوسرے رفقا اور ان کے دوست تھے، ان کی یہ تمنا تھی کہ ایک پروگرام ہو جائے تاکہ دین کی کچھ بات سن کر ہمارے جوان آئندہ کل جو آنے والا دن ہے اس دن میں غیروں کے طریقے سے، غیروں کے تہوار سے اپنے آپ کو بچائے، اس گناہ کے کام سے بچ جائے. اس لیے انہوں نے فکر فرمائی اور مجھے انہوں نے بہت محبت کے ساتھ یہاں آنے کی دعوت دی. تو ان کی محبت بھری دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا. پیچھے ہمارے حضرت مولانا فیروز صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کے پاس بھی ہم نے کتابت سیکھی ہے اور کچھ مسائل کی ابتدائی کتاب بھی پڑھی تھی، سیرت کی کتابیں بھی پڑھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی یہاں کرسی پر ہوتے، لیکن ان کی دعائیں اور توجہ یہاں رہی. میں نے 2-4 الفاظ جو اپنے اساتذہ سے سنے تھے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں میں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. درود شریف پڑھیں اور دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے الہ العالمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم سب کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جان کر انجان کر چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ معاف فرما. اے اللہ، وہ گناہ چاہے حقوق اللہ کے قبیل سے ہو یا حقوق العباد کے قبیل سے ہو، اے اللہ ہمارے سارے جرائم پر اب در گزر کر قدم پھیر دے. الہ العالمین، اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرما. آج تک منمانی زندگی گزارتے رہے، اب تو رب مانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، نفس اور شیطان کی مکاریوں سے حفاظت فرما. نفس اور شیطان کے اللہ تابع بننے سے ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما. ہمارے بوڑھوں بچوں کی حفاظت فرما. ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین، دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونا قبول منظور فرما. اے اللہ، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما.
بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکل پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں 100% دیندار بنا دے، ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما دے، غیروں کے تہذیب و تمدن سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو سہارا دے دے، امت مسلمہ کو سنبھالا دے دے۔ اے اللہ آئے دن نئے نئے حالات، نئے نئے فتنے آتے ہیں، اے اللہ اس فتنے کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دے، جس ایمان کی قیمتی ہیرے کی اے اللہ آخر تک حفاظت کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اس قیمتی ہیرے کو دنیا سے بچا کر لے جانا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے دین کی نسبت پر یہاں ہمیں جوڑا ہے اے اللہ ان کے نسلوں میں دین زندہ فرما، دنیا آخرت میں ان کو بہترین اس کا بدلہ عطا فرما۔ دین کی نسبت پر جو بات کہی گئی سنی گئی اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، جو لفظشیں اور کوتاہیاں رہی اے اللہ اپنے فضل سے معافی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا رہ گیا بغیر مانگے اس سے بہتر اور بڑھ کر عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو پھر قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔